لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل علم عليم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيام كالزنا وزناهما النظر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا شان ہے پیارے نبی حق میں عطا کی سوری کیا شان ہے پیارے نبی حق میں عطا کی سوری معراج سے لی برتری بلغ العلا بکمالہ ظلمات تھی جب کفر کی شرک و دلالت بت گرے ظلمات تھی جب کفر کی شرک و دلالت بت گرے ایمان کی روک دی کشف الدجا بجمالہ اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالہ
ایک دم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی، ایک دم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی، پر لو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ قابل احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 24 فروری عیسوی 2010 ہم یہاں اولپار میں پرا مسجد میں ربیع الاول کے عنوان سے جمع ہے۔ ہمارے اسی بستی کے رہنے والے ہمارے حاجی شبیر بھائی، جنہوں نے آپ سب کی جانب سے دعوت دی، ان کے پورے اخلاص دعوت پر آج یہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جس کو ربیع الاول کہتے ہیں، اور اس مہینے کی 12ویں تاریخ، اسے علماء کے مختلف اقوال ہے، لیکن عام طور پر مشائخ کا یہ فرمانا ہے کہ 12 ربیع الاول کو دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ہی کی آمد کی برکت تھی کہ اس مہینے کو ربیع الاول کہا گیا۔ بزرگوں نے لکھا کہ ربیع کے معنی ہے موسم بہار، ربیع کے معنی سب سے پہلی موسم بہار دنیا میں آ رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے۔ ایک ہوتا ہے موسم خزاں، جسے ہم پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں، یعنی درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، باغ ویران ہو جاتے ہیں، درختوں پر نگاہ ڈالیں تو اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے درخت اجڑ گئے، حالانکہ اپنے تن کے ساتھ کھڑا ہے، شاخوں کے ساتھ کھڑا ہے، ٹہنیاں لگی ہے، لیکن پتے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے درخت اجڑ گئے۔ یہ ہے موسم خزاں۔ اور اس کے بعد پھر ایک موسم آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں، کہ درختوں میں پتے لگ جاتے ہیں، درخت آباد نظر آتے ہیں، اور باغ و بہار تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موسم بہار۔ کہتے ہیں قائمت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا میں موسم خزاں، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں موسم خزاں تھا۔ علماء نے اس دور جہالت کو، یعنی جہالت کی انتہا یہ تھی کہ لوگ برسوں تک چلنے والی لڑائی کے لیے چھوٹا سا بہانہ تلاش کرتے تھے، چھوٹا سا بہانہ۔ کسی کا اونٹ
کسی کے اونٹ سے آگے نکل گیا، بس اتنا کافی ہے، جھگڑا شروع۔ جیسے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں آپ بعض عورتوں کو دیکھتے ہوں گے، مردوں کا ذکر نہیں کرتا، ویسے ہم مرد بھی عورتوں سے کم نہیں، لیکن چونکہ مجھے سلامتی سے جانا ہے اس لیے ابھی آپ کو نہیں چھیڑتا۔ بعض عورتوں کا مزاج آپ دیکھیں گے، یعنی وہ ان کا نام ہی ہوتا ہے کہ لڑنے والی عورت، لڑاکو۔ کہ اس کو اگر دن بھر میں جگرا نہ ملے تو پیٹ میں ہوا بھر جائے، اس کو اپنے گیس بولتے ہیں، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ آج صبح سے شام ہو گئی، کوئی ملا نہیں جس سے جھگڑا کرے۔ ایک عورت تھی ایسی بڑی جھگڑنے والی لڑاکو عورت، شام کا وقت ہوا تو اس نے اپنے خادم سے کہا بھائی جاؤ بیل گارا نکالو۔ وہ زمانہ بیل گارے کا تھا، تو خادم گیا، بیل گارا نکالا، وہ عورت باہر آئی تو پڑوس کی عورت اس بیچاری نے اتنا پوچھ لیا، بہن شام ہو گئی کہاں جا رہی ہو، بس اتنا پوچھنا تھا کہ اس سے جھگڑا شروع۔ تو کون ہے مجھے پوچھنے والا، تیری کیا حیثیت ہے، میں کہیں بھی جاؤں تو کون ہے نظر رکھنے والا، اب شروع۔ وہ بیچاری بڑا افسوس کرنے لگی کہ ہائے اللہ، میں نے کہاں اس کو پوچھ لیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ صبح سے میں جھگڑا تلاش کر رہی تھی، کوئی جھگڑا ہی نہیں ملا تھا، اچھا ہوا تو باہر نکلی اور پوچھ لیا تو میرے پیٹ میں جو درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ خادم کو کہا بھائی بیل گارا ایک طرف رکھ دو۔ خادم نے کہا تم نے حکم دیا تھا جانا ہے، کہ جھگڑا تلاش کرنے ہی جانا تھا، لیکن پڑوس میں مل گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں ہمارے اس زمانے میں، گزرے ہوئے دور کی، گزرے ہوئے زمانے کی۔ یہ چند مثالوں سے آپ اس دور جہالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ماحول ہوگا، اور اسی کو مشائخ نے موسم خزاں سے تعبیر کیا کہ وہ موسم خزاں تھا۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لے آئے تو موسم خزاں ختم ہوا اور موسم بہار آ گیا۔ کہتے آپ آئے تو خزاں ختم، اب موسم بہار آ گیا، اور میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور موسم بہار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام یہ دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھ جائے تو زمین کو سکون مل جائے، جو ہنس دے جنت میں چلنے لگے اور جو غصے میں آئے تو جہنم بھی ابلنے لگے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کی طرف انگلی اٹھا دے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لیں تو بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ سوچو مسلمانوں، بے جان کنکریاں حضور کی صحبت میں آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے جان کنکریاں وقت کے نبی کی صحبت میں آ رہی ہے۔ اللہ ان کنکریوں میں وہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے کہ بے جان ہونے کے باوجود کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ کنکریاں شہادت دے رہی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے، سجدے کے قابل اس کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ میں اور آپ جاندار ہیں، لیکن پتہ نہیں
کس ظالم کی ہمیں نظر لگ گئی، نہ توحید میں وہ بات ہے، نہ رسالت کے عقیدے میں وہ بات ہے جو بے جان کنکریوں میں نظر آ رہی ہے۔ یہی کہنا پڑے گا نا کہ نظر لگ گئی ہمیں کسی ظالم کی، نہ توحید میں وہ بات جو کنکریوں میں پائی جا رہی ہے۔ آج میرا آپ کا تو حال یہ ہے کہ دودھ پی لیں اور اگر تھوڑی دیر کے بعد درد شروع ہو جائے تو مالک کو بھول جاتے ہیں، دودھ پہ ڈالتے ہیں۔ ہماری توحید کا یہ حال ہے۔ حالانکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی چیز اللہ کی ذات ہے، دنیا کی چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں۔ ہم بولتے بارہا ہیں لیکن جب ہم پر حالات آتے ہیں تو زبان چونکہ طوطے کی طرح چلتی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں ایک طوطا پنجرے میں بند ہو اور اس کو کوئی بسم اللہ سکھا دے تو دروازے پر لٹکے 500 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، لیکن بلی آ کے بیٹھ جائے تو بسم اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ میرا آپ کا حال ہے کہ ہماری زبانوں پر ابھی باتیں ہیں، اندر نہیں آئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 24 گھنٹے بولنے والا اس پر حالات آ جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اسباب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ ہماری توحید کا حال ہے۔ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں آئے، موسم بہار آئی، اور کیوں نہ موسم بہار آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کی بیٹی، بڑی ہے زینب، پھر ہے ام کلثوم، رقیہ، ابو العاص کے نکاح میں جو گئی وہ حضرت زینب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو 2 بیٹیاں آئی جس کی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا، حضرت عثمان کے نکاح میں وہ ام کلثوم اور رقیہ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ عثمان اتنا باحیا نوجوان تھا، تو صحابی نہیں بول رہا، نوجوان کہہ رہا ہوں، کیونکہ شرم و حیا کا تعلق جوانی سے ہے، بڑھاپے سے نہیں۔ مشائخ نے لکھا کہ بڑھاپا آ جائے پھر بھی شرم نہ آئے تو اس کو تو جو ہے ڈھکن میں پانی لے کے ڈوب مرنا چاہیے۔ کہ بڑھاپا آ گیا لیکن ابھی نگاہ کنٹرول میں نہیں، شرم و حیا کا تعلق جوانی سے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نوجوان کی نگاہ کنٹرول میں نہیں، اور عورت جب غصے میں آئے تو اس کی زبان کنٹرول میں نہیں۔ نوجوان صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام اللہ نے یہ دیا ہے کہ وقت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں، اور اللہ کی شان دونوں اللہ کی رحمت میں چلی گئی، عثمان رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر کوئی اور میری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دیتا، اللہ کے یہاں تیرا مقام اتنا اونچا ہے۔ اور مقام کے اونچے ہونے کی وجہ شرم و حیا کیا تھا بھائی؟ آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو گئی۔ یوں سمجھو کہ مسلمانوں نے شرم و حیا کو کفن پہنا کے قبرستان میں دفن کر دیا کہ اب تو باہر مت نکلنا، جب اسرافیل سور پھونکے تب نکلنا۔ بھائی وہاں تک کیا تو کہ ہم کو جتنی بے حیائی کرنی ہے کر لینے دو، غلط تو نہیں کہتا نا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ، اور یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے جس کا لقب، جس کی کنیت ہی تھی ام ابیہا، کہ اپنے باپ کی ماں، یہ کنیت ہے آپ کی ام ابیہا کا۔ کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی
اور یہ بچپنا سبب بن گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کا، کہ جب آپ کی عورتیں نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، تو فاطمہ سب سے زیادہ گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ جیسے ہمارے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی بڑی عورت نہ ہو اور چھوٹی بچی رہ جائے تو وہ بچی سب سے زیادہ باپ کی خدمت کر لیتی ہے۔ کہتے فاطمہ کو وہ شرف حاصل تھا کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو ام ابیہا کہا جاتا تھا، کہ ماں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیٹی نے بیٹی ہونے کے باوجود وہ ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ بیٹھی ہے اپنے گھر میں چولہے کے قریب، اور فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ اللہ کے دلارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت میں چولہے کے قریب جا کر بیٹھے جہاں روٹیاں پکا رہی تھی۔ یہ میں آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتا ہوں کہ جس نبی کا مقام اتنا بلند ہو وہ دنیا میں آئے اور باہر نہ آئے تو پھر کیا آئے گا بھائی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے بلند رتبے والا نبی ملا ہو، اس کے باوجود ہم اس کی سنتوں کو چھوڑ کر ایروں گیروں کے پیچھے جائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اپنے والد کی خدمت میں آئی۔ فاطمہ کی شرم و حیا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا فاطمہ آج مہینے کا پہلا چاند ہے، پہلا چاند تھا جب آپ گھر آئیں، کہا بیٹا آج پہلا چاند ہے، تم نے دیکھا تھا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو چاند دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، بلکہ اہتمام کروا رہے ہیں کہ بیٹا تم نے چاند دیکھا تھا؟ آج ہمارے یہاں عورتوں کا تو مطلب کہ بہت دور کی بات ہے کہ عورتیں چاند دیکھیں، مردوں کا حال یہ ہے کہ مرد بھی چاند نہیں دیکھتے۔ اگر یہ سارے اول پار کے مسلمان ہر مہینے کا چاند دیکھنے لگے، کیا بھائی ہر مہینے کا چاند دیکھنے لگے تو عید کے دن جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ شبیر بھائی برابر ہے نا؟ شبیر بھائی کو پوچھنا پڑے گا۔ عید کے دن جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو 12 مہینے نظر نہیں آتا اس کو عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اس پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ 12 مہینے تو تم کو کبھی نظر نہیں آتا، آج تم کو دکھ رہا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ رہی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سوال فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج پہلا چاند ہے، تم نے دیکھا یا نہیں؟ اللہ اکبر، کیسی شرم و حیا تھی۔ آپ کہتے ابا جان چاند تو ہو گیا لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کہتے میں نے نہیں دیکھا۔ دل کے یہ لوگ سادے تھے، نصاب کو بناوٹ نہیں، کیا نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی پر آپ کہہ رہی ہیں اے ابا جان جب پہلا چاند ہوتا ہے تو مدینہ کے سارے مردوں کی اس چاند پر نظر ہوتی ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان جس چاند پر اجنبی مردوں کی نگاہ جائے وہاں فاطمہ کی نگاہ جائے، اس کو فاطمہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ یہ ایک عورت کی غیرت، ایک عورت کی غیرت۔ اور آج
ہم مردوں کی غیرت کا یہ حال ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو بغل میں لے کر بیٹھا ہے اور ٹی وی کے پردے پر ناچنے والے پرائے اجنبی مردوں کا ننگا ناچ دیکھ رہا ہے، لیکن مرد کی غیرت تک سے مس نہیں ہو رہی۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مردوں کی غیرت کو؟ تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ تیری بیوی تیری بغل میں بیٹھ کر پرائے مرد کے ننگے ناچ کو دیکھ رہی ہے، تیری غیرت کو کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا؟ اتنا نہیں، شادی کی محفل میں آپ دیکھیں، باپ اپنی جوان بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ میری جوان بیٹی اوڑیاں لباس پہن کر، ننگا لباس پہن کر ناچ رہی ہے، پرائے نوجوان اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کے باوجود باپ کی غیرت ذرہ برابر تک سے مس نہیں ہو رہی۔ کیا ہو گیا؟ ہم کس صدی میں جی رہے ہم لوگ؟ کس ماحول میں پل رہے ہم لوگ؟ مسلمانی اس کا نام نہیں ہے کہ اذان ہو جائے تو نماز پڑھ لی مسئلہ ختم ہو گیا۔ مسلمانی مشائخ فرماتے ہیں مسلمانی نام ہے اس کا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ماں بہنوں اور اپنی بہو بیٹیوں کو بے حیائی کے ماحول سے بچائے۔ مسلمانی صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی تسبیح لے کر گھومتا رہے اور اس کی بیوی سر عام بازار میں کھلا سر رکھ کے اسکوٹر لے کے یا بائک لے کے گھومتی رہے اور اس کی غیرت پر کوئی اثر نہ ہو، مشائخ فرماتے یہ تسبیح گھمانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ماحول کی خبر لو کہ ماحول کیا ہو رہا ہے، کس صدی میں جی رہے ہم لوگ۔ اور بھی لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے مولانا، بہت محنت ہو رہی ہے، بہت محنت ہو رہی ہے۔ بہت محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو کبھی گھر کے اوٹے پر نہیں بیٹھتی تھی آج کھلے سر بائک لے کے سڑکوں پہ گھوم رہی ہے۔ یہ ماحول ہے ہمارا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں نا دھوم دھام سے، یعنی مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب میری شادی دھوم دھام سے نہ ہو تو میری تو سماج میں ناک کٹ جائے۔ اس کی ناک صحیح رہنی چاہیے، کٹنی نہیں چاہیے، چاہے اللہ کی محبت کٹ جائے یا نبی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ایک بات میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں، مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا، بعض شادی میں اچانک جانا ہوا اور کچھ خرافات دیکھے اور ہم نے روکنے کی کوشش کی تو بعض ذمہ دار لوگوں نے آ کر مجھے کہا کہ مولانا آج تو ان کے یہاں شادی کا دن ہے، آج انہیں کچھ مت کرو۔ ذمہ دار لوگ، کوئی اجنبی ایسا انسان جس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اگر یہ جملہ کہے تو سمجھ میں آئے کہ جاہل ہے۔ ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آج کچھ مت کہو، شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ میں نے کہا بھائی شادی کے دن گناہ کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے؟ تو برابر ہے کیا شادی کے دن گناہ کرنے کا لائسنس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آج جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، کل فجر میں آ جانا سب معاف ہو جائے گا؟ یہ آج ہمارے سماج کا حال ہے۔ اور یاد رکھو جس شادی میں اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکلیں گے، میں چیلنج دیتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر وہ شادی زیادہ دن نہیں ٹکتی۔ چند دن ہوتے ہیں، چند مہینے آتے ہیں کہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کی لاٹھی میں بھائی آواز نہیں ہے، برابر ہے نا؟ وہاں دیر ہے اندھیر، پھر اللہ پکڑ میں لیتے ہیں۔ تو جب دن تھا شادی کا بہت کودے ہو، اب میں تمہیں ذرا کودنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کودا جائے، اللہ پھر سکھاتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک جگہ شادی تھی، کہ اللہ نے مال بہت دیا مسلمان کو، تو فضول خرچیاں
3 दिन तक صبح و شام پوری بستی والوں کو کھلا رہے ہیں. کیونکہ ایک شان ہوتی ہے نا حاجی صاحب کی. ذہن میں ہوتا ہے کہ صبح و شام سارے لوگ آئے کھائے محفلیں ہو جلسے ہو تو ایسا محسوس ہو کہ آج حاجی صاحب کے یہاں شادی ہے ماشاءاللہ. 3 دن کھلانے پلانے کا خرچہ 7 لاکھ روپئے. کتنا؟ 7. آپ کے لیے تو کم ہے نا، پلپار والوں کم ہے نا. یہ تو بھائی اب تو کم ہے. یہ تو جو شادی پہلے ہو گئی اس کی بات کرتا ہوں. اب تو 7 لاکھ بھی کم ہے. اب تو مسلمان 1-1 لاکھ کا منڈپ بنا رہا ہے اور اس میں قسم قسم کے ڈیکوریشن ہوتے ہیں. ڈیکوریشن کی دنیا. جس دل کو سجانا تھا اس کو ویران کر دیا اور باہر کو سجایا جا رہا ہے. 7 لاکھ روپئے اس شادی کا خرچہ صرف کھلانے کا، صرف کھلانے کا. اور خرچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہوگا. لیکن جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو فی الفور سزا دیتے ہیں. پہلی رات بیوی اپنے کمرے میں ہے، شوہر اس کمرے میں گیا، سلام کر رہا ہے، بیوی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو بیوی فوراً کہتی ہے ڈونٹ ٹچ می، تو مجھے ہاتھ مت لگانا. کیا کہہ رہی ہے جی؟ تو مجھے ہاتھ. اور اوپر والے شاید ایسا لگتا ناراض ہو گئے. کیوں بھائی میں نے جس رگ میں درد تھا اسی کو دبا دیا اس لیے. جی ہمارا تو کام ہی یہ ہے حکیم جس رگ سے بیماری کا پتہ چلے اس کو نہ پکڑے تو پھر کس کو پکڑے گا؟ تو اسی کو پکڑنا چاہیے نا. پہلی رات ہے اور پہلی رات کو بیوی کہہ رہی ہے میرا ہاتھ مت پکڑنا. تو شوہر نے کہا تجھے کچھ پتا ہے؟ میرے باپ نے تجھے لانے کے لیے صرف کھلانے میں 7 لاکھ خرچے ہیں. تو اس نے کہا وہ سب باتیں ٹھیک ہے لیکن تو میری طرف ہاتھ مت بڑھا. اس نے کہا کیوں؟ تو یہ کہہ رہی ہے میں کسی اور کے عشق میں پاگل ہوں. یہ 7 لاکھ خرچے کا نتیجہ. تو 7 لاکھ بھی پانی میں گئے. کہتے اسی رات کو طلاق ہو گئی. جب اللہ کو ناراض کیا جائے تو پھر اللہ اس طرح پکڑتے ہیں. اب وہ کودے گا کہ نہیں؟ اس کو ناچ یاد آئے گا کہ ہم نے جو 3 دن ناچے ہیں اور محفلیں سجائی ہے اللہ نے اس کو ایک گھڑی میں وصول کر لیا. اور ناچ جو کتی وہ ایسی کتی جو بالکل کر گئی. برابر ہے نا. اچھا ایک بات میں کہتا رہتا ہوں، ہمارے کچھ ملنے والے ملتے مولانا ہم نے بہت سادگی کے ساتھ شادی کی. میں نے کہا بھائی کیا سادگی؟ تو مولانا مسجد میں نکاح کرا دیا، کسی کو پتا بھی نہیں، جمعہ میں اعلان کر دیا، جتنے حاضر سے نکاح ہو گیا، دوسرے دن 2000 آدمیوں کو کھلا دیا، سادگی سے نپٹا دیا. میں نے کہا ماشاء اللہ 2000 آدمیوں کو کھلانا ان کے یہاں سادگی ہے. 2000 آدمیوں کو کھلا رہے. اچھا یہ کھلانے کا حل کیا ہے؟ اکثر آپ شادی میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور نل کے پاس جا کے ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہوئے کہتے ہیں یار بہت بڑی شادی تھی، کھانا بھی اچھا تھا لیکن چاول برابر نہیں پکے. اتنا خرچہ کیا، کھانا کھلایا، کھانے کے بعد بھی گالی دے رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ نہ کھاوے اور جتنی چاہے گالیاں دے دے. کیوں فضول خرچی کر رہے؟ ابھی سورت میں اجتماعی نکاح ہوئے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود رضی دامت برکات ملینا ابھی کچھ دنوں پہلے سنا رہے تھے کہ سورت میں پہلی مرتبہ جب اجتماعی نکاح ہوا، حضرت مولانا اپنے لاتوری صاحب جو ماشاءاللہ پوری محنت کر رہے ہیں اور نکاح کروا رہے ہیں، تو مولانا لاتوری صاحب کی زبانی حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ پہلی مرتبہ جب اجتماعی نکاح ہوئے تو وہ نکاح میں آنے والی دلہنوں کا حال یہ تھا کہ شادی کا دن ہے اور ان کے جسموں پر پرانا لباس تھا. ایک طرف تمہارے غریب بچیوں کا یہ حال ہے اور ایک طرف تمہاری فضول خرچی کا یہ حال ہے. فرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی غیرت، بات تو یہیں سے چلی نا،
یہ مستقل موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اگر مستقل موضوع ہوگا تو تفصیل سے کہوں گا، یہ تو صرف اشارے کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ جہاں اجنبی مردوں کی نگاہ جائے، آپ فرماتی ہیں میری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ وہاں فاطمہ کی نگاہ جائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی خطبے میں، اس میں یہی فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ آنکھیں بھی زینا کرتی ہیں، آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ اور آنکھوں کا زینا کہتے ہیں بری نظر سے شہوت کے ساتھ پرائی عورت کو دیکھنا۔ یہ آج عام ہے کہ نہیں؟ اچھے اچھے لوگ مسجد کے باہر نکل جائیں، نگاہ کنٹرول میں نہیں رہتی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نگاہ کنٹرول میں نہ ہو، باہر نکلیں پرائی عورت کو شہوت سے دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چاہے صف اول میں نماز پڑھتا ہو لیکن حدیث کی روشنی میں اس کی دونوں آنکھیں زنا کار ہیں، دونوں آنکھیں زنا کار ہیں، کہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کی نگاہ کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مشائخ سے ماشاءاللہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سمیت جا رہے ہیں، راستے میں ایک نصارہ کا خوبصورت لڑکا سامنے آیا، خوبصورت یعنی جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں تھی، جس کو امرت کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کسی پرائی عورت کو شہوت سے دیکھنا یا امرت بچے کو شہوت سے دیکھنا دونوں گناہ میں برابر، دونوں حرام ہیں۔ خوبصورت نصارہ کا وہ بچہ سامنے سے آ رہا تھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے حضرت سے کہا حضرت آپ دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کیا اللہ اس خوبصورت چہرے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ میرے جیسا آپ کے جیسا اگر کوئی ہوتا تو زبان سے یوں قبول کرتا کہ ماشاءاللہ بڑا دیندار آدمی ہے، کہ سڑک پہ چل رہا ہے لیکن جہنم اس کے ذہن میں ہے۔ بھیا یہ فیصلہ کرتے کہ نہیں ہم کہ بڑا دیندار آدمی ہے، سڑک پہ چل رہا ہے لیکن اس کی زبان پر جہنم کا تذکرہ ہے، معلوم ہوتا ہے دیندار آدمی ہے۔ لیکن وہ تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم تھے آپ، یعنی بیماروں کی بیماریوں کو سمجھتے تھے آپ، ہم جیسے نہیں تھے کہ ظاہر پر فیصلہ کریں، صاحب بصارت کے ساتھ صاحب بصیرت بھی تھے، جہاں ظاہری آنکھ سے دیکھتے تھے اندرونی آنکھ سے بھی دیکھتے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولایت کا بڑا طویل واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا اس کو۔ وہ شاہی پہلوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ولایت دی ہے، اللہ اکبر، جوانی میں ولایت دی تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے ہمارا تو حال ہے، حضرت حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ بازار میں چلتے ہیں، بازار کی بے حیائی کو دیکھتے ہیں تو بے حیائی کو دیکھ کر کہتے ہیں مولانا دیکھو تو صحیح کتنی بے حیائی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے بے حیائی کے مناظر دیکھتے بھی ہیں اور لاہور بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی لاہور پر تو پھر لاہور پڑھنی چاہیے، یہ بات کہ دیکھ بھی رہے اور اوپر سے لاہور بھی پڑھتے ہیں، کہتے یہ لاہور تو پھر لاہور کی مستعد ہو رہی ہے، تو پھر پڑھو۔ آج ہم سب کا یہ حال ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب مرید نے یہ ذکر کیا
تو جنید بغدادی رحمتہ علیہ نے فوراً فرمایا اے میرے بھائی تو نے اس کی خوبصورتی سے مزہ لیا ہے، اللہ تجھے اس کا مزہ چکھائے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ زبان پر بات بڑی ہے ورنہ اندر سے نیت گزر چکی ہے، آپ نے فوراً فرمایا۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن تھا دیکھنے والا، جس نے اس نصارہ کے بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر مزہ لیا، وہ حافظ قرآن تھے۔ مشائخ فرماتے ہیں 3 دن گزرے پورا قرآن اللہ نے سلب کر لیا، بھول گئے پورا قرآن۔ کہتے ہیں یہ بد نگاہی کی نحوست۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی یہ انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ زنا کی ابتدا نگاہ، اور پار والوں برا مت لگانا، درد کے دل کے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ آج تک ہم نے جو قصے سنے بھاگ جانے والوں کے، زنا کرنے والوں کے، وہ نوجوانوں کے تذکرے سنے، یعنی ایسے نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی، جن بیچاروں نے عورت کا مزہ نہیں چکھا، ایسے لوگ کسی عورت کو لے کر بھاگ جایا کرتے تھے اور ایسے لوگ زنا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے اس دور میں میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے سامنے مثالیں ہیں کہ 2 بچوں کے باپ اور 4 بچوں کی مائیں زنا کاری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کس صدی میں جی رہے ہم لوگ کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، گھر میں خوبصورت بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ ہوٹلوں میں اور پارکوں میں مزے لے رہا ہے۔ یہ ماحول ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین زینا کار وہ ہے جو اپنے پڑوس کی عورتوں سے اپنی نگاہ لڑائے۔ بدترین زینا کار وہ ہے جو اپنے پڑوس کی عورتوں کے ساتھ اپنی نگاہ کو لڑاتا ہے، تو اس کی نگاہ اتنی خراب ہو چکی کہ اپنے پڑوس کی عورتوں کو بھی یہ نگاہیں معاف نہیں کر رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشائخ نے لکھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ قرض بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ قرض۔ ویسے کسی نے قرض لیا کہ بھائی 500 روپیہ دو، تو اس کے ذمے ہو گئے، آج نہیں تو کل چکانا ہے۔ کہتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو بندے پر قرض ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک ہے زنا کاری، کہ زنا قرض ہے۔ اگر کسی مرد نے کسی اجنبی عورت سے زنا کیا، اگر اس نے سچی پکی توبہ نہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہ فرمایا، تو آج نہیں تو کل اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی پرایا مرد زنا کرے گا۔ قرض ہے یہ، بزرگوں نے لکھا قرض ہے یہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہو بیٹیاں پرائے مردوں سے محفوظ رہیں، تو ہم اپنی نگاہوں کو واسطے اللہ کے کنٹرول میں کریں کہ ہماری نگاہ کسی عورت پر بری طرح نہ جائے۔ بہت صاف کہہ رہا ہوں، محض اس نیت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے۔ ایک سنار اپنی دکان میں بیٹھ کر سونے کی بنگڑیاں اور گلے کے ہار وغیرہ بنا رہا ہے۔ دیکھو قرض کیسے وہ سمجھاتا ہوں۔ اس کی بیوی خوبصورت گھر میں ہے اور ایک نوجوان برسوں سے ان کے یہاں پانی کی خدمت کرتا تھا، پانی لانے کی، روزانہ پانی لا کر دے دیا کرتا۔ سنار کہتا ہے ہم نے اس نوجوان کو اپنا بیٹا بنایا تھا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، گھر کا آدمی، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ کہتے ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی زارو قطار رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ سنار کہہ رہا ہے، سنار کہتا ہے میں نے میری بیوی سے کہا کیا ہو گیا تجھے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی
کہ جس کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے، آج وہ دوپہر کو پانی لے کر آیا، اس نے پانی دیا تو پانی دینے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ میں حیران تھی کہ جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے آج اس نے یہ حرکت کی، اس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ اس زمانے میں کس پر بھروسہ کریں۔ اب یہ واقعہ تو پرانا ہے، لیکن پرانے واقعے کو بھی یوں تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کس پر بھروسہ کریں، تو ہم ہمارے اس دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کریں۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں کچھ دور ایسا بے حیائی کا عام ہو رہا ہے کہ گھر کے مرد، ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری جوان بچی پرائے مرد کے ساتھ ڈرائیونگ اسکول میں اس کی سیٹ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ سیکھ رہی ہے اور کئی کلومیٹر اکیلے جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کی عزت کا کیا حال ہوگا، اس کو یہ احساس تک نہیں ہوتا۔ میں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری بہو بیٹیوں اور ہماری عورتوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ سنار، اس نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس کی بیوی کہہ رہی ہے تم کیوں روتے ہو؟ قصور نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ قصور تو اس نے کیا ہے، اسے رونا چاہیے۔ تو وہ شوہر کہہ رہا ہے، سنار کہہ رہا ہے، او میری بیوی، او میری پیاری، او میری پگلی، قصور اس کا نہیں ہے، قصور تیرا بھی نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ کہا تمہارا کیا قصور ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے آج میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت میری دکان پر آئی، وہ اپنی کلائی کا ناپ دے رہی تھی، میں اس کا ناپ لے رہا تھا، اس کی کلائی مجھے اچھی لگ گئی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ میں نے اسے شہوت سے دبا لیا، میں نے وہاں دبایا، اللہ نے میرے گھر میں اس کا بدلہ لے لیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بازار میں مارکیٹ میں بیٹھ کر جس طرح چاہے کرتے رہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی آنکھوں پر پٹی آ سکتی ہے، اس مالک کی آنکھ پر پٹی نہیں آ سکتی، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی دکان میں بیٹھ کر تولیہ بیچ رہا ہے، رومال۔ آج ہمارے یہاں تو بس اللہ کی پناہ، میں نے خود دیکھا بعض عورتیں بھی اتنی بے حیا ہو چکی ہے۔ ایک ٹیلر کی دکان پر میں خود کھڑا تھا، میرا ملنے والا ماشاءاللہ دعوت کا پکا ساتھی، اس کی داڑھی سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، بڑا اچھا نیک نوجوان نمازی، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، دو عورتیں آئیں اور کہتی ہے کہ بھائی ہمارے کپڑے سینے ہیں، کیٹلاگ لاؤ۔ بالکل اس کو آنے والی عورتوں کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ جس کے پاس آئی ہے یہ بھی مول صاحب جیسا نظر آتا ہے، اس کے پاس بھی ایک مول صاحب کھڑے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کیٹلاگ لاؤ۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کیٹلاگ لیا، اس میں ڈیزائنیں دیکھ رہی ہے ایک سے ایک، اور وہ کپڑا لے کر اپنے جسم پر رکھ کر دیکھتی ہے کہ یہ ڈیزائن جو کیٹلاگ میں ہے یہ میرے جسم پر کیسی لگے گی۔ دونوں ہم کھڑے ہمارے سامنے، یہ عورتوں کی بے حیائی کا عالم ہے۔ اب ان عورتوں کی میں اور آپ فکر نہیں کریں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول کہاں جا کر رکے گا۔ توحید-sunnah.com اتنا نہیں، اس نے کیٹلاگ میں ڈیزائن پاس کرنے کے بعد اس اچھے نیک نوجوان کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا ناپ لے لو۔ اب عورت اتنی بے حیا ہو جائے کہ سامنے آ کر کھڑی ہو جائے کہ ناپ لو، مرد اپنے آپ کو کتنا کنٹرول میں رکھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت محنت کی ضرورت ہے اور مردوں سے زیادہ عورتوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے مشائخ بار بار فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج ڈالو۔ یہ تعلیم اگر ہوگی گھروں میں، اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، امید ہے ماحول کنٹرول میں آئے گا انشاءاللہ۔
وہ तौलिया बेचने वाला हज़रत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहू अलैना फरमाते हैं कि उसकी मौत का वक्त करीब आया, लोग उसके पास खड़े हैं, उसको कलमे की तलकीन कर रहे हैं, वो कलमा नहीं पढ़ रहा, उसकी जुबान पर एक औरत का नाम था। मौत के वक्त जब उसको जरा इफाका हुआ, होश आया, तो लोगों ने पूछा, भाई तेरा आखिरी वक्त है, हम तुझे कलमा पढ़ा रहे, तू कलमा नहीं पढ़ता, एक औरत का नाम ले रहा है। तो कहने लगा, बस मालिक मुझे माफ कर दे, ये औरत मेरी दुकान पर तौलिया खरीदने आई थी, मुझे बहुत अच्छी लग गई, तो मैंने इसको शहवत की निगाह से देखा, ये उसकी सजा है कि आज मैं मर रहा हूँ, आप कलमा पढ़ाते हैं लेकिन कलमा मेरी जुबान पर नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, इस बिगड़े हुए दौर में, इस बिगड़े हुए माहौल में अगर हमारी निगाहों का ये हाल रहा, हम अपना अंजाम खुद समझ सकते हैं कि हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको, पूरी उम्मत को अपनी निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और शर्म व हया नसीब फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बात यहीं से चली थी ना, मेरा वक्त हो रहा है इसलिए मैं अब समेट रहा हूं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जवाब दे रही हैं, अब्बा जान, जब सारे मदीने वालों की उस पर निगाह होती है, फातिमा की निगाह भी उस पर जाए तो गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि जहां अजनबी मर्दों की निगाह जाए वहां फातिमा की भी निगाह जाए। वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटियां पका रही है, सारी रोटियां पक गई लेकिन एक रोटी तैयार नहीं होती। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही, लेकिन रोटी तैयार नहीं होती। दोनों जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि मेरी बेटी परेशान है। आपने देखा कि बेटी परेशान है कि रोटी तैयार नहीं हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे अपने बेटी को, बेटी के चेहरे को पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी परेशान है कि रोटी नहीं पक रही। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन फरमाते, बेटी फातिमा क्यों परेशान हो? जवाब देती, अब्बा जान, सारी रोटियां पक गई लेकिन ये एक रोटी नहीं पक रही, हर तरफ तवे पर घुमा रही हूं लेकिन तैयार नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। दोनों जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी फातिमा तुझे पता नहीं है, जिस रोटी को तू तैयार कर रही है, इस रोटी को तेरे वालिद का हाथ लग गया है। का क्या मतलब है? तो आप फरमाते हैं, ओ बेटी फातिमा, जिस चीज को तेरे वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लग जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो दुनिया की आग की क्या मजाल है। वो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और मौसम बहार न आए, भाई ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद मिसरे पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ समाज फरमाए। मुस्तफा शान रहमा पे बेहद सलाम के नूरानी सूरत पे बेहद सलाम के पाकीज़ा सीरत पे बेहद सलाम जिनको मेराज में हक की कुर्बत मिले, सारे नबियों के जिनको इमामत मिले और खैरुल उम्म जिनको उम्मत मिले और शफाअत के जिनको इजाज़त मिले, उस नबी की पे बेहद सलाम। मुस्तफा शान रहमा पे बेहद
تبلیغ حق کہتا خدائے مل کے کفار پتھر لگے مارنے سن کفشے مبارک میں تلوے جامے جن کی چوکوں سے دنداں اٹھ کر گرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا در مورا اس کا در مورا بے حد سلام مصطفیٰ شام رحمت بے حد سلام جن کے گھر میں اللہ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہو رہی ہے عرض کرتی ہے اے ابا جان آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرتی ہے اے ابا جان کئی دن ہو گئے ہم فاقے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا اے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے محنت کر کے لائے اے ابا جان میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل مانگنے والا اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا اے ابا جان چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی اے ابا جان آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی اے ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا میں فوراً اس روٹی کو دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آ گئی اے ابا جان آپ اس کو قبول کروا لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا سوچو مسلمانوں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے جن کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے جن کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا زخمی کیا گیا خون بہایا گیا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاقے برداشت کر رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اے اللہ کے بندو آج اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے قسم کے جوڑے دے رکھے ہیں کمی ہے اگر آج ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں تو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس پیارے دین کی کمی ہے جن کے گھر میں مہینوں
جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا نہ تھا، ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا، گزر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی شاخوں، اس نبی کی شاخوں بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمان بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب گنہگاروں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. بھول جائے دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، کل وہ وقت آنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آنکھ بند ہو جائے گی. آج تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا کیا ہے، ہم اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں. وحشت لگ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے. اللہ کے بندو سوچو کل مرنے کے بعد اگر ہم اپنی اندھیری اور تاریک قبر میں جب اکیلے سوئیں گے، اے اللہ کے بندو وہ قبر جو کیڑی مکوڑی اور کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے، کیڑوں کی جگہ ہے، یا گدھے کے مانند بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، اژدہے ہوں گے. اللہ کے بندو سوچو اس قبر میں ہم اکیلے سوئیں گے، تنے تنہا سوئیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آج دنیا میں اگر ہمیں تکلیف پہنچ جائے، ہم چیخیں پکاریں، کئی محبت والے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو کل ہم قبر میں اکیلے سوئیں گے، اکیلے سوئیں گے، اکیلے سوئیں گے. اے اللہ کے بندو انسان چیخے گا، پکارے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. آج موقع ہے اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے ایک آنسو بہا لو. یہ ایک آنسو بہانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے. ہم تو اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روتے ہوئے رب کو راضی کر لیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں،
خدا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے۔ واقعی میں اللہ کے بندو، اس اللہ کی چوکھٹ کے سوا کوئی دوسری چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کر ہم گنہگار اپنا سر جھکائیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ واقعی میں اللہ کے بندو، وہ اللہ تو بارش کے قطروں کے مانند ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، ہم ہی گنہگار ہیں، قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری ہوں دوسنا، میرے سجدوں میں تیری ہوں دوسنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا۔ واقعی میں اللہ کے بندو، ہم نے کئی مرتبہ توبہ کی ہے، توبہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں، بلکہ توبہ کر کے توڑ ڈالنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ اللہ کے بندو، ایک پرندے کو ہم نے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ پرندہ آگ میں جلتا ہے، تڑپ تڑپ کے اپنی جان لیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ سوچو ذرا، اس مالک نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا، ہم گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ میری توبہ توبہ میرے مجھ گنہگار کو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو نہ دینا سزا۔ میری کو سن لے حاجت روا، میری آہوں سن، میری آہوں سن لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا،
اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم، اے اللہ آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں کو لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے کہ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے مالک، راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہیں، دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے وہ اولیاء کرام، اے اللہ تیرے وہ نیک بندے، وہ تیرے پاکیزہ بندے جو رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے، تیرے سامنے آنسو بہانے کے لیے، تیرے سامنے رونے کے لیے۔ اے اللہ، ہم انہی کے نام لیوا ہیں، ہم انہی بزرگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم وہ بد نصیب ہیں، ہم وہ بدقسمت ہیں مالک، رات کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں مالک، لیکن اس لیے نہیں کہ تیرے سامنے آنسو بہائیں، بلکہ اللہ گناہ کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے مالک، کہاں وہ ہمارے بزرگان دین جو رات کے اندھیروں کا انتظار کرتے تھے تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے، اور ہم وہ بدقسمت ہیں کہ رات کے اندھیروں کا انتظار کرتے ہیں تجھے ناراض کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے، زنا کاری کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے۔ اے مالک، اے مالک، آج تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، تجھ سے التجا کر رہے ہیں مالک، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ بستی والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بستی کے نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیرے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں مالک۔ اے مالک، آپ ان کی آہوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی چیخوں پکار کو دیکھ رہے ہیں مالک۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے جوانی کے سجدے آپ کو بہت پسند ہے مالک۔ اے مالک، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے جوانی کے سچے آپ کو بہت پسند ہے مالک۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، اے میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان کبھی اپنی ماں کے سامنے اتنے نہیں روئے ہوں گے، اے اللہ آج تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی چیخوں کو قبول کروا لے، ان کے رونے کو قبول کروا لے، ان کے گرم گرم آنسوؤں کو قبول کروا لے۔ اے اللہ، سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اے اللہ، اہل دل علماء صلاح مفاد کرام ہو کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کروا لے، ہم سب کے آنسوؤں کو قبول کروا لے۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت کروا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کروا دے، بھائیوں بہنوں کی مغفرت کروا دے۔ اے اللہ، اس امت کے مردوں کو اور اس امت کی ماں بہنوں کو اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک، اس گئے گزرے دور میں، اس بے حیائی کے
دور میں اے اللہ 2 بچوں کا باپ 4 بچوں کی مائیں زنا کاری کر رہی ہے، اے اللہ شرم ہوتی گئی، حیا کے جنازے نکل گئے، اے مالک شرم و حیا دے دے، شرم و حیا دے دے، اے اللہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما دے، خصوصی رحمتیں نازل فرما دے، اے اللہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس مہینے کو ربیع الاول کہا گیا، اے اللہ تیرا دلارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سجا کر آپ نے اپنے دلارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بہار آ گئی، اے اللہ اس پروگرام کو ہماری زندگیوں میں بہار آنے کا سبب بنا دے، اے اللہ سبب بنا دے، اے اللہ آج کا یہ رونا، آج کے یہ آنسو ہماری زندگیوں کے تبدیل ہونے کا سبب بنا دے، اے اللہ سبب بنا دے، اے اللہ بہت روئے، بہت توبہ کی، بہت توبہ کی، لیکن اے اللہ ہماری توبہ کا حال یہ ہے کہ مسجد میں توبہ کرتے ہیں سڑکوں پہ جا کے ٹوٹ جاتی ہے، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک، ہم اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، توبہ پر ثابت قدمی دے دے، استقامت دے دے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک اپنی ضرورتیں لے کر بیٹھے ہیں، اپنی پریشانیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے غموں دکھوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے غموں دکھوں کو دور فرما دے، اے اللہ حلال اور پاکیزہ عافیت والی برکت والی سکون والی روزی عطا فرما دے، حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما لے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہے، جو تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، ہمارے ساتھی 4 مہینوں کے لیے چلوں کے لیے 3 دن کے لیے اللہ اپنے جان مال کو لے کر جو نکل رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سب کی پوری مدد فرما لے، حفاظت فرما لے، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام خصوصاً اللہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ، اور اے اللہ قرآن مقدس کے صدقے میں، اور اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں نہ جانے کتنے تیرے محبوب مقبول بندے ہوں گے، نہ جانے کئی راتوں کو اٹھ کر مصلے پر آنسو بہانے والے بیٹھے ہوں گے، اور اے اللہ جن کا رونا تجھے پسند ہے، جن کے گرم گرم آنسو تجھے پسند ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔